نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صدر ذی شان، اہل میزان اور حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں میرا موضوع سخن ہے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حاضرین مجلس، حیات انسانی کے لیے جہاں ہوا اور پانی کی ضرورت ہے، وہیں روٹی، کپڑا اور مکان یہ بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اسی بنیادی ضرورت کے لیے ہر انسان مسلسل تگ و دو میں لگا رہتا ہے، اور یہی بنیادی ضرورتیں اس معلم کے ساتھ لگی ہیں جو دینی اداروں میں بیٹھ کر کلام الہی کو امت کے معصوم جگر گوشوں کے سینے میں محفوظ کرا رہا ہے، امت کے نونہالوں کو اسلامی آداب زندگی کا درس دے رہا ہے، امت کے مستقبل کو ارتداد کی لہروں سے بچانے کے لیے ان کے چراغ ایمان کے گرد فانوس توحید کی دیوار اٹھا رہا ہے، اور یہ خدمت دین کرتے کرتے اس کی صبح سے شام ہو جاتی ہے، اور اس کا وہ وقت جس کو رب کائنات نے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کے تحت روزی کے حصول کے لیے مقرر کیا ہے، وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس روزی کے حصول کا وقت نہیں بچتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ اپنی بنیادی ضرورتیں کیسے پوری کرے؟ مہنگائی کے تھپیڑوں سے بچنے کے لیے کس چادر کی اوٹ میں چہرہ چھپائے؟ آسمانی سلطانی حالات کا کیسے مقابلہ کرے؟ ضرورت ہے غیور مسلمان اور ادارے کے ذمہ داران کہ اس معلم کو مناسب اور معقول تنخواہ دیں۔ آپ کہیں گے تنخواہ تو دی جاتی ہے۔ جی ہاں حاضرین، تنخواہ دی جاتی ہے، مگر اتنی کہ جس سے وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت بھی فراخی سے کرنے سے عاجز ہوتا ہے۔ امت کے نونہالوں کو تعلیم دینے والے کے بچے اپنے ہم عمروں میں احساس کمتری کے شکار ہوتے ہیں، اسے اپنے والد گرامی کی کوتاہی گردانتے ہیں۔ وہ زبان قال سے تو نہیں کہتے مگر زبان حال سے ضرور کہتے ہیں اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ معزز حاضرین، میری بات کسی افسانے کا حصہ یا کوئی قصہ کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے غیور مسلمان کھلی آنکھوں سرکش کے اس جوکر کے تماش بینوں کی طرح دیکھ رہے ہیں جو اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگاتا ہے، جھک کر سلام کرتا ہے اور پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اسے کوئی بچانے کے لیے نہیں دوڑتا، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اپنے بچاؤ کا سامان موجود ہے، مگر آپ جانتے ہیں حالات کے تانے بانے کی الجھن سے بچنے کے لیے، بال بچوں، رشتہ داروں، شادی، بھاتی، فیس اور بل کے بوجھ کو ڈھونے کے لیے، مہنگائی کے انگاروں سے بچنے کے لیے ایک معلم کیا کرتا ہے؟ جس کے ہاتھوں میں مہینے کے 30 دن گزارنے کے بعد 3500 روپے آتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ یہ روپے میرے لخت جگر کے ہونٹوں پر مسکان سجانے کے لیے ناکافی ہے، میری شریک حیات کے اخراجات کے لیے ناکافی ہے، بوڑھے ماں باپ کے علاج کے لیے ناکافی ہے، تو دستے سوال دراز کرنے کے بجائے وہ صبح سے شام تک امت کے معصوم پھولوں کو تعلیم کی شگفتگی دیتا ہے۔ رات ہوتے ہی مزدوری کی تلاش میں نکلتا ہے، کسی آہنی مشینوں کے کارخانے میں اپنی نیند کو خیر آباد کہہ کر رات بھر پارچہ بافی کر کے صبح چند 100 روپے لے کر لوٹتا ہے۔ تھکے جسم اور ذہنی تناؤ کے باوجود وہ سوتا نہیں بلکہ مدرسہ آتا ہے جسے وہ اپنی اصل ذمہ داری اور اصل پرواز سمجھتا ہے۔ اپنے آپ سے کہتا ہے تیری غیر حاضری سے تیری ذمہ داری اور پرواز میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اور تیرا ضمیر تیری رات کی کمائی کو یہ نہ کہنے لگے اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ معزز حاضرین، میں نہیں کہتا کہ 3500 روپے مہینے کا تقابل کرو اے فار ایپل بی فار بیبی پڑھانے والے کسی ٹیچر کی تنخواہ سے۔ میں نہیں کہتا تقابل کرو کالی کوٹ پہن کر مقدمہ لڑنے والے کسی وکیل کی فیس سے۔ میں نہیں کہتا تقابل کرو سفید کوٹ پہن کر آپریشن کرنے والے ڈاکٹر کی ایک بل سے۔ میں نہیں کہتا تقابل کرو کسی بیگاری کے مزدور کی مزدوری سے۔ میں کہتا ہوں غور کرو، جائزہ لو اپنے آپ کا، کیا تم عاجز اور بے بس ہو ایک معلم کی امداد سے؟ نہیں، تم تو عالمی پیمانے پر امریکی صدر بش پر چلائے جانے والے جوتے کی 50 کروڑ ڈالر کی قیمت لگانے والے ہو، ملکی سطح پر کیرالا کے سیلاب زدگان اور اس جیسے حادثات پر لاکھوں کی ریلیف جمع کرنے والے ہو، شہری سطح پر آگ کا حادثہ ہونے پر ایک ہی رات میں 70,000 کی رقم امداد میں جمع کرنے والے ہو، اپنے گھر کی شادی بیاہ تقریبات میں ہزاروں روپے خرچ کرنے والے ہو۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، فیصلہ کرو،
تم کہاں تک درست ہو اور کہاں تک میدان حشر میں جواب دے سکتے ہو، کہاں تک میدان حشر میں جواب دے سکتے ہو، کہاں تک میدان حشر میں جواب دے سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔